یہ ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کی کہانی ہے جو دہریہ تھا لیکن پھر ایک دن کی چھوٹی سی بچی نے اسے مسلمان بھی بنا دیا اور پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا اسکالر بھی۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن ہے۔ یہ 1959 میں سین فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ خاندان جدی پشتی عیسائی تھا لیکن لارنس براؤن شروع ہی سے مذہب سے باغی تھے۔ یہ ملحد بن گئے۔ دنیا کی 2 بہترین یونیورسٹیوں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ کارنیل یونیورسٹی سے آرٹس اینڈ سائنس میں گریجویشن کی اور براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالج سے میڈیسن میں ڈاکٹریٹ کی۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دنیا کے بہترین اسپتال جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہو گئے۔ یہ ایئر فورس میں بھی رہے اور یہ مشرق وسطی میں میڈیکل ڈائریکٹر اور آنکھوں کے شعبے کے سربراہ بھی رہے۔ یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ یہ کسی مذہب پر یقین نہیں کرتے تھے۔ سائنس اور تحقیق کو دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہتے تھے اور یہ عام محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ مذہب قصے کہانیوں اور داستانوں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں 2 حیران کن واقعات پیش آئے اور ان کی پوری زندگی بدل گئی۔ پہلا واقعہ 1990 کے شروع میں پیش آیا۔ یہ ان کی بڑی بیٹی کرسٹینا کی پیدائش تھی۔ کرسٹینا جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بچی اٹھ کر اپنی ٹانگوں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اس واقعے کو مشکل سی ٹرم میں تبدیل کیا اور اسے کریسینا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر لارنس نے بھی اسے میڈیکل سائنس کا کارنامہ قرار دے دیا اور یہ اپنے عقائد کا پرچار کرتے رہے۔ دوسرا واقعہ کرسٹینا کی پیدائش سے 10 ماہ بعد پیش آیا۔ 10 اکتوبر 1990 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری بیٹی ہینا عنایت کی۔ یہ بچی پیدائشی طور پر دل کی خوفناک بیماری کا شکار تھی۔ بچی سر سے پاؤں تک نیلی پیدا ہوئی تھی۔ یہ نیلا رنگ ثابت کرتا تھا کہ بچی کا خون آکسیجن جذب نہیں کر رہا، چنانچہ بچی کو پیدائش کے فوراً بعد آپریشن تھیٹر شفٹ کر دیا گیا۔ ایکس رے ہوا، پتہ چلا کہ بچی کے سینے میں دل کی مرکزی نالی بند ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن خود ڈاکٹر تھے اور ہسپتال کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ یہ جانتے تھے کہ بچی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، پورا سینہ کھولا جائے گا اور دل کی مرکزی رگ کاٹ کر اس میں عارضی نالی لگا دی جائے گی۔ یہ انتہائی مشکل آپریشن ہوگا۔ بچی اس میں بچ نہیں سکے گی اور اگر یہ بچ بھی گئی تو نالی زیادہ دنوں تک کام نہیں کرے گی۔ بچی 2-3 برس بعد ایک بار پھر مشکل سے آپریشن سے گزرے گی اور یہ اگر اس میں بھی بچ گئی تو بھی یہ زیادہ برسوں تک زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ بیماری اسے 5-7 برسوں میں والدین سے چھین لے گی۔ ڈاکٹر بچی کے مستقبل سے واقف تھے لیکن اس کے باوجود ہسپتال نے نیو یارک کا بہترین ہارٹ سرجن بلایا اور بچی اس ہارٹ سرجن کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی۔ بچی کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا گیا اور سرجن اپنے آلات سیدھے کرنے لگے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن پریشانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر سے نکلے اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے آخری سرے تک پہنچ گئے۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے مریضوں کے لواحقین کے لیے ہسپتال میں دعا کا کمرہ بنا دیا تھا۔ یہ فقط ایک کمرہ تھا، کمرے میں دیواروں اور قالین کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لواحقین وہاں آتے تھے اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر لارنس دعا کے کمرے کے سامنے پہنچے، جوتے اتارے اور کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار دعا کے لیے کسی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوار کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے، منت کی پوزیشن میں ہاتھ باندھے اور آہستہ آہستہ گوشی کی، اے خدا اگر تم ہو تو پلیز میری مدد کرو، مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بیٹی بچ گئی، اگر یہ صحت مند ہو گئی تو میں وہ مذہب اختیار کر لوں گا جو تمہیں سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور آنسو پوچھ رہے تھے۔ یہ سارا عمل 15 منٹ پر محیط تھا۔ وہ 15 منٹ بعد آپریشن تھیٹر میں پہنچے اور حیران رہ گئے۔ سرجن ایک کونے میں پریشان کھڑا تھا اور آپریشن کی ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بچی اپنا انگوٹھا منہ میں دے کر چمکدار نیلی آنکھوں سے کبھی دائیں دیکھ رہی تھی اور کبھی بائیں دیکھ رہی تھی۔ ہینا آپریشن اور دوا کے بغیر اچانک ٹھیک ہو گئی تھی۔ بچی کا دوبارہ ایکس رے ہوا۔ پہلا اور دوسرا ایکس رے ایک دوسرے کے سامنے رکھا گیا اور ڈاکٹروں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دونوں ایکس رے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ پہلا ایکس رے انتہائی بیمار بچی کا ایکس رے تھا جبکہ دوسرا ایک مکمل اور صحت مند بچی کا ایکس رے تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے۔
وہ اس معجزے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر لارنس براؤن وجہ بھی جانتے تھے اور معجزے کی حقیقت سے بھی واقف تھے۔ بچی چند دن مزید ہسپتال رہی اور ڈاکٹر لارنس براؤن کے ساتھ گھر آ گئی۔ یہ بچی اس وقت میڈیکل ڈاکٹر ہے اور مکمل صحت مند اور شاندار زندگی گزار رہی ہے۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو ہنا کے معجزے نے یقین دلوا دیا کہ خدا بھی موجود ہے اور یہ انسانوں کو معجزے بھی دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنا وعدہ بھی یاد تھا، چنانچہ یہ اللہ کے پسندیدہ ترین مذہب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ عیسائیت کا مطالعہ کیا، یہودی کتابیں پڑھی، یہ بدھ متوں اور ہندوؤں کے پاس بھی گئے، پوپ اور ربائی سے بھی ملے اور انڈیا اور تبت بھی گئے، لیکن کوئی مذہب ان کے دل کو نہ چھو سکا۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے اور وسیع مطالعہ شخص تھے، دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل تھے، 4 کتابوں کے مصنف تھے اور میڈیکل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے۔ چنانچہ یہ ہر وقت لاتعداد سوالوں سے لوڈڈ رہتے تھے، پوپ تک کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک دن ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گئے۔ بس مسجد کی دہلیز پار کرنے کی دیر تھی اور ان کی روح میں ایک چھوٹا سا چراغ جل اٹھا۔ یہ مسجد کی دیوار چوم کر واپس آ گئے، قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ خریدا، پڑھنا شروع کیا اور پھر ان کی روح روشن ہوتی چلی گئی۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ قرآن مجید مکمل ہوا تو پتہ چلا کہ اسلام ہی وہ مسنگ لنک تھا جسے یہ 4 سال سے تلاش کر رہے تھے۔ یہ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، سیرت کی کتابیں پڑھیں اور پھر اندر نور ہی نور جمع ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کو ہدایت ملی اور یہ 1994 میں مسلمان ہو گئے۔ یہ اب مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں۔